آج ہم بڑا اہم سبق پڑھیں گے۔ ویسے تو ہر سبق اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ حروف علت جنہیں ہم ہندی میں سور اور انگریزی میں آپ جسے واول کہتے ہیں، ہر زبان میں ایک خاص قیام رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس 10 حروف علت ہیں۔ 3 تو ہم پڑھ چکے، زبر، زیر اور پیش، ہے نا، جنہیں ہم چھوٹے حروف علت یا شارٹ واول کہتے ہیں۔ اب آج ہم 4 بڑے حروف علت پڑھیں گے، وہ ہیں الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 3 وہ اور 4 یہ تو 7 ہوئے، 10 کیسے؟ 10 اس لیے کہ واو کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے، او، او اور او۔ اسی طرح سے بڑی یہ 2 طرح سے استعمال ہوتی ہے، اے اور اے، اور چھوٹی یہ کا استعمال ای کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 10 ہو گئے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے ہندی میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ 4 حروف حرف صحیح کانسوننٹ بھی ہے اور واول بھی ہے نا، یعنی حرف علت بھی ہے۔ آئیے اب ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ ہیں 4 بڑے حروف علت: الف، واو، یہ اور بڑی یہ۔ آئیے اب ایک ایک کر کے انہیں تفصیل سے پڑھیں۔ ساتھیوں، یہ ہے الف حرف علت کی چند مثالیں۔ پہلا جملہ ہے باجا بجا۔ اس میں بے کے بعد جو الف ہے، جیم کے بعد جو الف ہے اور واپس جیم کے بعد جو الف ہے، یہ حرف علت کی طرح سے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جملہ ہے کاغذ خراب مت کر۔ تو یہاں بھی کاف کے بعد جو الف آیا ہے اور رے کے بعد جو الف آیا ہے وہ حرف علت ہے۔ تیسرے جملے میں آج آپ بازار جانا، اس میں پہلا الف آج کا اور آپ کے پہلے جو الف ہے یہ حرف صحیح ہے نا، یہ کانسوننٹ کی طرح سے استعمال ہوا ہے، لیکن بے کے بعد جو الف آیا ہے اور زے کے بعد جو الف آیا ہے، اسی طرح سے جیم اور نون کے بعد جو آیا ہے، یہ حرف علت کی طرح سے استعمال ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب شروع میں جب الف آتا ہے تو وہ ہمیشہ حرف صحیح یا کانسوننٹ ہوتا ہے، اور آخر میں جب آتا ہے حرف کے تو وہ حرف علت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے واو حرف علت۔ پہلا ہے واو معروف، ہے نا، اس کی آواز ہے او کی، اور یہ ہے واو مجہول جس کی آواز او اور او دونوں ہے۔ یہ ہے واو معروف جس کی آواز ہے او کی۔ واو معروف کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر پیش لگا دیا جاتا ہے نا، جیسے یہاں پر پہلا لفظ ہے دور، تو دال کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پیش لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ دوسرا لفظ ہے حور، یہاں پر ہے کے اوپر پیش لگایا گیا ہے۔ تیسرا لفظ خون، اور چوتھا لفظ ہے لوٹ، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لام کے اوپر پیش لگایا ہے۔ یہ ہے واو مجہول سے کچھ الفاظ جس میں او کی آواز ظاہر کی گئی ہے۔ پہلا لفظ ہے مور، پھر ہے بول، ہے نا، اور یہ ہے روز، ہے نا، او کی آواز روز، اور چوتھا لفظ ہے شور۔ ساتھیوں، یہ ہے واو مجہول کی او کی آواز۔ اس آواز کو ظاہر کرنے کے لیے واو سے پہلے والے حرف پہ زبر لگا دیا جاتا ہے۔ ہم پہلا لفظ پڑھیں گے دوڑ، دوسرا لوٹ، ہے نا، اور تیسرا لفظ ہم پڑھیں گے عورت، اور آخری پڑھیں گے ہم دولت۔ یہ ہے واو معدولہ۔ یہاں واو ساکن ہے، یعنی لکھا گیا ہے مگر بولا نہیں جاتا۔
پہلا لفظ ہے خوش اور یہ ہے خود، اور اسے ہم پڑھیں گے خودی۔ اب یہ دوسری لائن میں جو الفاظ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں واو کے بعد الف آیا ہے۔ ایسے الفاظ میں واو بہت ہلکا سا بولا جاتا ہے۔ بعض لوگ ان میں بھی واو ساکن رکھتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ہم اس لفظ کو پڑھیں گے خواب، خواب نہیں، خواب۔ اسی طرح سے یہ ہوگا خواہش، یہاں بھی واو ہلکا سا بولا جائے گا، خواہش، اور یہ ہے خواجہ۔ اب ہم واو حرف علت سے چند جملے پڑھیں گے۔ یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ واو کی او، او اور او کی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے جو زبر اور پیش لگتے ہیں وہ عام طور سے نہیں لگائے جاتے۔ ان کی یہ آوازیں او، او اور او جملوں سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے شور مت مچا، پھول مت توڑ، حامد ذرا دوڑ کر جا۔ آئیے کچھ اور جملے پڑھیں۔ پہلا جملہ ہے تم بہت دور مت جانا، چور نے اسے لوٹ لیا۔ تیسرا جملہ ہے یہ آپا کی شادی کا جوڑا ہے۔ ساتھیوں یہ چند جملے اور ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ دور دور تک روشنی روشنی تھی، آپ کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی۔ اور تیسرا جملہ ہے بابا شام کو جلد لوٹ آنا۔ اب ہم چھوٹی یہ اور بڑی یہ حروف علت کی طرح سے پڑھیں گے۔ چھوٹی یہ کی آواز ای کی ہے، تھوڑی سی لمبی ای، اور بڑی یہ کی آواز اے اور اے دونوں ہیں۔ آئیے اب چھوٹی یہ سے کچھ حروف پڑھیں۔ پہلا لفظ ہے سردی، دوسرا لفظ پڑھیں گے سبزی، اور تیسرا لفظ ہے جلدی، اور یہ ہے نانی۔ اب یہ دوسری لائن میں جو حروف ہیں اس میں یہ بیچ میں آئی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ یہ سے پہلے کا جو حرف ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ای کی آواز ہے۔ تو اسے ہم پڑھیں گے غریب، اور یہ دوسرا لفظ ہے تمیز۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زیر نہیں لگا ہے، وہ اس لیے نہیں لگایا گیا ہے کہ اکثر یہ اس طرح سے زیر لگایا نہیں جاتا ہے۔ اب ہم اسے پڑھیں گے تمیز، اور تیسرے لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کے نیچے ایک چھوٹی سی لمبی لکیر کی گئی ہے، تو یہ بھی یہی ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ چھوٹی ای کی آواز ہے، یہاں پر آج کل اس طرح سے بھی لگایا جاتا ہے۔ تو اسے ہم پڑھیں گے زمین، اور یہ آخری لفظ ہے ریت۔ آئیے اب ای سے کچھ جملے پڑھیں۔ پہلا ہے دادی آج کھیر پکانا۔ دوسرا جملہ باجی ابھی سبزی پکا رہی ہیں۔ اور تیسرا جملہ پڑھیں گے غریب کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ آئیے اب چھوٹی یہ کی تھوڑی اور مشق کر لیں، کچھ اور جملے پڑھ لیں۔
پہلا جملہ ہے آپا کی سہیلی اس گلی میں رہتی ہے. دوسرا جملہ پڑھیں گے آج کل پانی کی بہت کمی ہے. اور تیسرا جملہ ہے گاڑی دھیرے چل رہی ہے. آئیے اب بڑی یہ سے کچھ حروف پڑھیں. پہلا لفظ ہے لے، جاتے، جاگے، ہے اور بڑے. دوسری لائن میں اے کی آواز بیچ میں آ رہی ہے تو ہم اسے پڑھیں گے دیر، شیر، سیب، ریت اور ایک. اب یہ تیسری لائن میں یہ کی آواز اے کی ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ سے پہلے والے حرف پر زبر لگا دیا جاتا ہے. تو اب ہم اس لفظ کو پڑھیں گے سیر، پیر، دیر، دیر یعنی مندر ہے نا. پہلے والا دیر یعنی دیر ہو گئی اور یہاں ہے دیر یعنی مندر اور تیر. اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے زبر نہیں لگایا کیونکہ عام طور سے زبر نہیں لگایا جاتا ہے تو ہم پھر بھی ہم اسے اے کی آواز پڑھیں گے تو غیر. آئیے اب کچھ جملے پڑھتے ہیں. پہلا جملہ ہے یہ فصل کاٹنے کا وقت ہے. دوسرا جملہ ہے پرانے کپڑے فقیر. یا فقیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای کی آواز ہے نا. فقیر کو دے دو. تیسرا جملہ دراصل میر کے ایک شعر کا پہلا مصرع ہے کہ چلنا ہو تو چمن کو چلیے. اور پورا شعر اس طرح سے ہے کہ چلنا ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں. آئیے مشق کی خاطر کچھ اور جملے پڑھتے ہیں. یہاں پر اے اور اے دونوں کی آوازیں شامل ہیں. پہلا جملہ ہے بابا 2 سیر دودھ لانا. دوسرا جملہ پڑھیں گے آج میرے پیر میں درد ہو رہا ہے. اور تیسرا جملہ ہے آپ نے کتنے سیب خریدے. اب ان دو جملوں میں ای اور اے دونوں کی مثالیں دی گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جملے کا تیسرا لفظ اور دوسرے جملے کا دوسرا لفظ بالکل ایک جیسے ہیں لیکن ایک میں آواز ای کی ہے اور ایک میں آواز اے کی ہے اور وہ ہمیں جملے سے ہی پتہ لگے گا. تو پہلا جملہ ہم پڑھیں گے کہ حامد کل چین جا رہا ہے. تو یہاں پر آپ نے ای کی آواز دیکھی. اور دوسرا جملہ ہے کسان چین سے سو رہا ہے. یہاں پر آواز اے کی ہے. ان دو جملوں میں بھی ای اور اے کی آواز ہے. پہلا جملہ ہے وہ تیر چلانا جانتا ہے. اور دوسرا جملہ پڑھیں گے کیا آپ تیرنا جانتے ہیں. امید ہے یہ بڑے حروف علت کا سبق آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا. مثالوں کی وجہ سے سبق ذرا لمبا رہا مگر آن لائن ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب چاہیں جتنا چاہیں پڑھیں اور پھر استانی کو بھی جب چاہیں بلا لیں. جیسا کہ چچا غالب کہہ گئے ہیں مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت کیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ شاگرد کے بھی طالب علم کے بھی اپنے فرض اچھی طرح سے انجام دیجیے گا اور اردو کو اچھی طرح سے لکھنا اور پڑھنا سیکھیے گا.